اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ ہوا وہ یعنی اللہ تعالی جس کا ذکر ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، جو آسمان سے فرشتے اتارتا اپنی وحی دے کر اپنے رسولوں نبیوں پر، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے چھپائے جانوروں کو پیدا کیا اور سواریوں کے لیے گھوڑے خچر اور گدھے عطا کیے، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں۔ وہ جو اللہ، وہ خالق ہے نا، وہ الذی، وہ ذات ہے جس نے انزل، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، کچھ پانی، تھوڑا سا پانی آسمان سے اس نے تمہارے لیے نازل کیا، منہ، اس سے، شراب، پینا ہے، یعنی اسی پانی کو پینا ہے، وہ مشروب ہے، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے اور وہیں سے پھر انسان پیتے ہیں۔ وَمِنْهُ، اور اس سے، شَجَرٌ، درخت، پودے، فِيهِ، کہ جن میں تُسِيمُونَ، تم چراتے ہو، اسی سے درخت وجود میں آتے ہیں، درخت اگتے ہیں اور پھر وہاں پر انسان اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زمین کا کہتے ہیں کہ 70% پانی پر مشتمل ہے، سمندر پر، اور سمندر کا پانی اتنا کھارا ہے اور اتنا بدبودار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی حالت پہ رکھے نا تو زمین پہ کوئی مخلوق بھی زندہ نہ رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پانی کو نمکین بنا دیا، اور اس کے اندر جو تعفن اور بدبو تھی اللہ نے اس کو اس کے ذریعے کور کر لیا۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، اسی پانی پر سے جس وقت بادل گزرتے ہیں نا تو وہاں سے وہ پانی لیتے ہیں، بادلوں کے اندر وہی پانی پہنچتا ہے، زمین پہ برستا ہے تو اللہ نے کہا وہ پانی کھارا نہیں رہتا، نہ اس کے اندر کوئی بدبو ہوتی ہے، بلکہ وہ انتہائی میٹھا اور بڑا بہترین، اس کے ذریعے اللہ زندگی دیتا ہے، بلکہ اللہ نے اس میں برکت رکھ دی ہے، بیماریوں کی اللہ نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ تو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ وہ بتا رہا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی، سارا پانی نہیں، تھوڑا سا پانی اتارا، اب اس سے تم پیتے ہو، مشروب ہے، اور اسی سے پھر کیا ہوتا ہے، زمین میں سے قسم ہا قسم کے غلے، اناج، درخت، پودے، پھول، یہ سب نکلتے ہیں اور تم بھی کھاتے ہو اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کوئی معمولی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں سے تمہارے لیے اس طرح کی چیزیں نکال دیتا ہے، اور اس میں کیسے خوبصورت اللہ رنگ بھرتا ہے، کیسے کیسے درخت ہوتے ہیں، درختوں کے اوپر کیسے ہرے ہرے پتے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رنگا رنگ کی یہ دنیا بنا رکھی ہے۔ فرمایا ینبتو، وہ اگاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، بہی، اس پانی سے، الزرع، کھیتی اگتی ہے، اناج، غلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے دانے ہیں جو کسان زمین میں پھینکتا ہی نہیں ہے، تھوڑے سے دانے پھینک کے آ جاتا ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیے کیسا کیسا غلہ اور اناج انسان کے لیے نکال دیتا ہے۔ والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، ان سب چیزوں کے اندر ذائقے بھرنا، مٹھاس رکھنا اور رنگ بھرنا کوئی کیسا ہے؟ ایک ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد میں ذکر کیا، آپ لوگوں کو
کئی باتوں پر تعجب ہوتا ہے، حیران ہوتے ہو، اس بات پر بھی کبھی غور کرو، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی طرح کی اس پر محنت کی گئی ہے، ایک ہی طرح کا اس کو پانی دیا گیا ہے، ایک ہی ہوا ان سب کو لگی ہے، ایک ہی سورج کی گرمی اور تپش ان کو پہنچی ہے، لیکن ان کے اندر مختلف قسم کے رنگ، ان کے ذائقے مختلف، کوئی بڑا بہترین قسم کا ہے، کوئی گل سڑ گیا ہے، کسی کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، کسی کا ذائقہ انسان کو برداشت ہی نہیں ہوتا، کوئی کڑوا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی ترش ہے۔ یہ سارے کے سارے رنگ بھرنے والا اور ذائقے بھرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ وہ ہمیں اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے ان فی ذالک، بے شک اس میں، اس سارے میں، یہ جو بھی ہم نے ذکر پڑھا ہے نا، کوئی دانہ پھینک دیا زمین میں، کوئی گٹھلی پھینک دی، کوئی جناب وہ سیدھا کہتے ہیں قلم کے اوپر وہ لگ جاتا ہے، جیسے یہ انگور وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن اس میں لآیتن، البتہ نشانی ہے، سبق ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال میں لاتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان باتوں پر غور کرتے ہیں۔ تو جب غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کئی اسباق اور کئی قسم کی نشانیاں، اللہ ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، اور انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سارے کا سارا خود بخود پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ اس سب کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہ ہے بھی اکیلا ہی، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ان کے تو جھگڑے ہو جاتے، ایک کہتا نہیں میں نے یہ پیدا کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے تو یہ پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ایک ہی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا نا تو کب کئی آسمان و زمین تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، نظام ہی نہ چل پاتا۔ وسخر، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں زمین میں بنائی ہیں نا ان کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، انسان کا ذکر، جانوروں کا ذکر، ان کو خوراک کہاں سے ملنی اس کا ذکر۔ اب اللہ نے عالم سفلا یعنی زمین، اب اس سے اٹھا کر اللہ نے عالم بالا کی بات کی، آسمانوں کی، کیا فرمایا؟ وسخر، اور اس نے مسخر کر دیا۔ تسخیر کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی مرضی اور اختیار ختم کر کے تابع کر دینا، یعنی اب اس چیز کا اپنا اختیار نہیں ہے، اب اس کی اپنی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، اللہ کا حکم چلے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اللہ کے آگے بالکل سرنڈر۔ اللہ نے پوچھا ہے، آسمان زمین تھے، اللہ نے کہا ائتیا طوعا او کرہا، تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آ جاؤ، تمہاری مرضی ہے، کہ اتینا طائعین، اللہ ہم خوشی خوشی آ گئے، اپنا اختیار ہم نے ختم کر دیا ہے، بس تیرا ہی اختیار ہے۔ صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے صرف کتنا کا؟ نیکی اور بدی کا، اچھائی اور برائی کا، ٹھیک ہے نا، نیکی کر لے، بدی کر لے، سیدھے راستے پر چل لے، غلط راستے پر چل لے، بس اتنا سا اختیار ہے، باقی کوئی اختیار نہیں ہے کہ انسان کے بس میں ہو، میں نے تو بیمار ہی نہیں ہونا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، مجھے تو بس ہمیشہ فائدہ ہی پہنچے، میرا کبھی نقصان ہی نہ ہو، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، میں ہمیشہ زندہ رہوں، مروں ہی نہ، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کتنا تھوڑا سا انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور باقی ساری مخلوق اس کو یہ بھی اختیار نہیں ہے، اس کو کیا ہے؟ بس اس نے اللہ کا حکم ماننا ہی ماننا ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ تیری مرضی ہے مان، تیری مرضی ہے نہ مانے۔ مثلا سورج ہے، اللہ نے اس کی منزلیں مقرر کر دی، لے بھی روزانہ صبح تو نے نکلنا ہے، شام کو غروب ہونا ہے۔ اب کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج کہ اللہ میں تو آج نکلنا ہی نہیں چاہتا، یا میں تو آج غروب ہی نہیں ہونا چاہتا۔ رات اور دن، آسمان زمین، یعنی اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ہم نے آسمانوں زمین پر پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا، لیکن سب نے بے بسی کا اعلان کر دیا، اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ڈر گئے، اور اللہ کی اس امانت کو اٹھانے سے بالکل انکاری ہو گئے، اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ نے کہا ڈر گئے وہ، لیکن حملها الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انه كان ظلوما جهولا، یہ بڑا اپنے آپ پر پھر بھی ظلم کرنے والا ہے، اتنی بڑی امانت کا امین ہو کر بھی ظلم کرتا ہے اور جاہل بنتا ہے، جاہل بنا پھرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بات سمجھائی۔ تو تسخیر کا معنی ہمیں پتہ چلا، اپنی مرضی ختم
بس جس کی مرضی ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہے، اختیار ہی اسی کا ہے۔ تو اللہ نے کہا مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے، اللیلہ رات کو، والنہارا اور دن کو، والشمسا اور سورج کو، والقمرا اور چاند کو۔ یہ چاروں چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی۔ رات اور دن چونکہ سورج اور چاند سے منسلک ہے، سورج دن کو نکلتا ہے، چاند رات کو نکلتا ہے، تو رات دن سورج چاند اللہ نے ان کو اکٹھا ہی جوڑ دیا ہے۔ یہ تمہارے لیے مسخر ہیں اللہ کے حکم کے تابع، لیکن کام تمہارا کر رہے ہیں۔ سورج نے روشنی پہنچانی ہے تو کن کو؟ تمہیں۔ چاند نے اپنی چاندنی راتوں کے اندر تمہارے لیے راتوں کو منور کرنا ہے۔ رات نے نکلنا ہے تمہارے لیے، دن نے نکلنا ہے تمہارے لیے۔ رات کو آرام کرو، دن میں ذریعہ معاش دیکھ کر اس کے مطابق رزق کماؤ، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ والنجوم اور بہت سارے ستارے، مسخرات مسخر ہیں بامرہ اس اللہ کے حکم سے۔ ستارے کئی قسم کے ستارے ہیں، اللہ نے اس کو الگ بیان کیا ایک جملے میں کہ ستارے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں۔ اور آج تک انسان جن تک پہنچ سکا ہے نا وہ چند ایک ہی ہیں، اور ہیں بھی کیسے؟ سورج اور چاند سے کئی گنا بڑے۔ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ سورج اور چاند ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور اس طرح کی بے شمار کہکشائیں ہیں، اور ان تمام کہکشاؤں کے اندر ہر ایک کے اندر بے شمار قسم کے ستارے ہیں، اور ابھی بے شمار ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی زمین تک پہنچی نہیں ہے۔ حالانکہ روشنی کی رفتار پتہ کتنی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ تصور کیجیے اپنے رب کی مخلوقات کا، 1,86,000 میل یہ روشنی کی رفتار ہے، اور بے شمار ستارے ابھی ہیں جن کی روشنی ابھی پہنچی نہیں زمین تک۔ کتنا وسیع و عریض ہے ہمارے رب کا جہان۔ وہ رب میں بتا رہا ہے میں یہ ہوں، ذرا میرا تعارف تو سمجھو۔ تم تو ایک معمولی سا جسم رکھنے والے دنیا میں انسان ہو اور اتراتے پھرتے ہو، غرور، تکبر، اس رب کی نافرمانیاں، اس رب کے آگے اکڑنا، اس کی عبادت نہ کرنا۔ تم سے کوئی بڑی بڑی مخلوقات اللہ کے تابع ہیں۔ اللہ کی قدرتیں دیکھو، اس اللہ نے یہ ساری چیزیں بنا کر تمہارے لیے مسخر کر دی۔ سورہ لقمان میں یہاں تک فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ سب کی مرضیاں ختم ہیں، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تم نے انسانوں کے کام آنا ہے۔ اندازہ کیجئے اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا انسانوں پر۔ اِنَّ بے شک فی ذالک، اس میں بھی لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ جو عقل سے کام لیں گے ان کو بڑا سبق مل جائے گا۔ جنہوں نے عقل سے کام ہی نہیں لینا، برتن اگر الٹا ہو تو اس میں کوئی چیز رہ ہی نہیں سکتی، ڈالی نہیں جا سکتی۔ برتن اگر سیدھا ہوگا تو اس میں چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں، وہ رہ سکتی ہیں۔ تو جس نے اپنا برتن ہی الٹا کر لیا اس بیچارے کو سمجھ کے آنی ہے۔ اس لیے عقل، دل، دماغ کا صحیح مثبت استعمال کرنا ہے۔ اگلی بات وما ذرا، اور جو کچھ پھیلا دیا پیدا کر کے، لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً مختلف ہیں، الوانہ اس کے رنگ۔ کتنا وسیع و عریض، انسان گن ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے۔ ذرا اسی سے ذریت اولاد کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ مخلوق جو نسل در نسل آگے چلتی ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان سے ساری نسل انسانی چلی، ارب خرب انسان، پھر جنات ہیں، ان کے اندر بھی یہی توالد اور تناسل کا ایک اللہ نے نظام چلا رکھا ہے۔ حیوانات ہیں، کتنی اللہ کی مخلوق ہے، سمندروں کے اندر جناب اللہ کی کتنی مخلوق ہے، خشکی پر اللہ کی کتنی مخلوق ہے، زمین کی تہوں میں اللہ کی کتنی مخلوق ہے، پھر پودوں کے اندر بھی یہ تناسل اور توالد کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے کہا جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے زمین میں یوں نسل در نسل پیدا کر کے آباد کر دیا ہے، پھیلا دیا ہے، اس کو دیکھو تو صحیح کتنے رنگ کے ہیں۔ ایک انسان پر ہی غور کر لو، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، آگے اولاد ہے، کتنی مختلف قسم کے ان کی طبیعتیں ہیں، مختلف قسم کے ان کے رنگ ہوتے ہیں، ایک کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رنگ بھرے، ایک انسان
اور دوسرا انسان دنیا کا کہیں سے بھی لے آئے، ان کی آنکھیں آپس میں میچ نہیں کرتی. یہ مختلف قسم کے رنگ کس نے رکھے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی، لآیۃً، البتہ نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یذکرون، جو نصیحت پکڑتے ہیں. دیکھو اللہ نے کیسے خوبصورت انداز میں پہلے غور و فکر کو بیان کیا، پھر عقل کو، اب نصیحت کو. سب سے پہلے انسان غور شروع کرتا ہے، اچھا یہ میرے رب کی چیزیں، یہ میرے رب کی چیزیں، یہ میرے رب کا بنایا وجود. پھر انسان عقل سے کام لیتا ہے. عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہ سب رب کا بنایا ہوا ہے، عقل کی ماتحتی میں ان کو نہیں لے کر آنا، عقل کو اس کے تابع رکھنا ہے. اللہ اوپر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات بلند ہیں، ہمارے لیے پستی ہے. پھر اس کے بعد انسان نصیحت پکڑتا ہے، پھر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے واقعی وہ میرا اللہ ہے جس نے یہ سب پیدا کیا ہے. اس نے فرمایا بہوا، اور وہ الذی، وہ ذات ہے، سخرا، جس نے مسخر کر دیا، البحر، سمندر کو. کتنا وسیع و عریض سمندر، پانی 70% زمین کا حصہ. اگر بکھر جائے سمندر تو ہم دیکھتے نہیں، سونامی آ گیا جی، وہ فلاں ایریا سمندر کے کنارے پر تھا، ڈوب گیا. ساری انسانی وسائل اور ایجادات اور یہ ٹیکنالوجی، یہ سب کے سب فیل. بے بسی کا وہ بنا ہوا انسان اور بے بسی کی تصویر پیش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا. کتنے بڑے بڑے جہاز آج ان کے اندر سفر کرتے ہیں، اور کس کس طرح انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کے کچھ فوائد ذکر کیے. کون سے؟ فرمائے لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ، اس سے، لحمن، گوشت، طریًّا، تازہ. تازہ گوشت تمہیں سمندر میں سے ملتا ہے، اس لیے سمندر کا مردار بھی حلال کر دیا گیا ہے. مچھلی ہے، آپ دیکھ لیں، وہ مری ہوئی بھی ملے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں کیسی لچک رکھی ہے اور کیسی تازگی رکھی ہے. یہ ہے لحمن طریّا، تازہ گوشت تمہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کھانے کو. وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تاکہ تم نکالو، بکثرت، منہ، اس سے، حلیتاً، سامان، زیور، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو. کتنی کتنی ایجادات ہو رہی ہیں سمندر میں سے، جناب اب یہ مل گیا، سمندر میں سے اب یہ مل گیا. سمندروں اور پہاڑوں میں اللہ نے پتہ نہیں کیا کچھ رکھ دیا ہے. یہ افغانستان میں بھی ایجادات ہو رہی ہیں نا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ٹریلین کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خزانے دفن کر رکھے ہیں، اور اب ایجاد ہو رہے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے کافروں کی نظریں کیوں تھی اس پر کہ یہاں تو خزانے چھپے ہوئے ہیں. ان سارے خزانوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو وہ اللہ ہے جس نے سمندروں میں، پانیوں میں ایسی ایسی قیمتی چیزیں رکھ دی ہیں. انسان سفر کرتا ہے، وہاں سے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، نکالتا ہے، زیب و زینت اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، بے شمار چیزیں جو آج ایجاد ہو رہی ہیں. وَتَرَا، اور آپ دیکھتے ہو، الفلکا، کشتیوں کو. ٹھیک ہے نا، بڑی بڑی بلند و بالا کشتیاں، جہاز، بحری جہاز، مباخرہ، چیرتی ہوئی چلتی ہیں پانی کو، فیہ، اس پانی میں، سمندر میں پانیوں کا سینہ چیرتی ہوئی وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں اور میلا میل کا سفر طے کر جاتی ہیں. اب تو بڑے بڑے جہاز آ گئے ہیں، وہ جناب سمندروں میں، پانیوں میں چلتے ہیں. اور آج بھی ان چیزوں کی افادیت ختم نہیں ہوئی. انسان فضاؤں میں اڑتا ہے، انسان نے موٹر کاریں ایجاد کر لی ہیں، سڑکیں بنا لی ہیں، ریل کی پٹریاں بچھی ہوئی ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج بھی سمندری سفر کی ضرورت انسان کے لیے ختم نہیں ہوئی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِتَبْتَغُوا، چوتھا فائدہ یہ ہے تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس اللہ کے فضل سے. یعنی رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے انسان، سمندروں سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے انسان کو، قسم قسم کی اللہ تعالیٰ چیزیں عطا کرتا ہے، انسان وہاں سے اللہ کا فضل حاصل کرتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم، تشکرون، شکر گزار بنو. یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد ہیں جو بھی ذکر نہیں کیے. دیکھو نا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جس پانی میں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو سلامتی سے گزار دیا، اسی میں اللہ نے فرعون اور اس کی فوجوں کو غرق کر دیا. یہ بھی تو اللہ کا انعام ہے. اس طرح کے بے شمار انعامات ہیں. اللہ نے صرف 4 انعام یہاں پر ذکر کیے ہیں اور سمجھنے والوں کے لیے بڑا سبق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اس کی روشنی میں اللہ ہمیں اپنے عقیدوں کو اللہ سبحانہ و تعالی پر مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے کچھ پانی نازل کیا، تمہارے لیے اس میں سے پینا بھی ہے، اور اس سے درخت ہیں، پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وہ تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور قسم ہا قسم کے ہر طرح کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑا سبق اور نشانی موجود ہے، درس عبرت ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور بہت سارے ستارے ہیں جو اللہ کے حکم سے مسخر ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑے اسباق، بڑی نشانیاں، بہت سارے درس عبرت ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلف الوان، اور جو کچھ زمین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے پیدا کر کے پھیلا دیا، قسم ہا قسم کے ان کے رنگ ہیں، رنگا رنگ کی چیزیں، مختلف قسم کے ان کے رنگ ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے سبق موجود ہے، نشانی ہے۔ وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اور تم اس سے زیورات بکثرت نکالو تاکہ تم انہیں پہن سکو۔ وتری الفلک مواخر فیہ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں، جہاز اس سمندر میں پانیوں کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔